بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کا سائفر مقدمہ اور سائفر کا جو کیس ہے وہ جا رہا ہے، اور یہ بڑی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب سے تو انصاف کی امید پاکستان تحریک انصاف کو نہیں تھی، نہ یہ امید عمران خان کو تھی۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ ہر صورت درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں میرٹ کے اوپر، تاکہ ہم سپریم کورٹ جانے والے بنیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں آج فیصلے آئے ہیں، جس میں اخراج مقدمہ کی درخواست کو بھی خارج کیا گیا ہے، ضمانت کی درخواست کو بھی خارج کیا گیا ہے، یہ دونوں معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ اب وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے اور سپریم کورٹ میں سائفر مقدمہ کھلنے جا رہا ہے؟ میں صرف آپ کے سامنے رضوان عباسی جو کہ اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے تھے اور جو فیصلے میں بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے عامر فاروق صاحب کی جانب سے، صرف وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم آئیں گے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوگا۔ اور میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے جب میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹی، اور وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اتنا کیوں مایوس ہیں یہاں کے نظام سے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانا چاہتے تھے، چونکہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ آیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے جو لکھا ہے، اور وہ ہے پاکستان جو اے آر وائی نیوز کے پریزیڈنٹ عماد یوسف کا شہباز گل کیس میں، اور اس میں جو مقدمہ درج کروانے والے تھے، اور یہاں سائفر مقدمے میں بھی جو مقدمہ درج کروانے والے ہیں وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھے، وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے مقدمہ درج کروانے کے لیے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا تھا کہ قابل دست اندازی جرم پر ایف آئی آر کا اندراج بنتا ہے۔ وفاقی حکومت نے سیکرٹری داخلہ کو شکایت درج کرنے کی منظوری دی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ وزارت خارجہ جو اصل اونر ہے اس سائفر کا، جس کے پاس اصل کاپی ہوتی ہے اور اس کی مختلف جو کاپیز کر کے بھیجی جاتی ہیں، لیکن جو اصل ہے وہ وزارت خارجہ میں اس وقت بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ کو ہم نے مدعی بنایا۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس میں اگر کوئی مدعی بن سکتا تھا تو وہ وزارت خارجہ بن سکتی تھی، وزارت داخلہ نہیں بن سکتی تھی۔ انہوں نے کہا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں 10 سال سے کم سزا والی دفعہ میں ضمانت ہو سکتی ہے، لیکن 10 سال سے زائد سزا والی سیکشن لگی ہو تو وہ ناقابل ضمانت ہوتا ہے۔ قابل ضمانت یا ناقابل ضمانت سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہرگز ان کے خلاف جو ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اب دہشت گردی کی 780 میں عمران خان کی جو اتنی درخواست ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، وہاں تو سزائے موت ہے 780 کی، تو اگر وہاں ضمانت منظور ہو سکتی ہے تو یہاں تو 14 سال یا 10 سال تھی، تو یہاں کیسے نہیں ضمانت منظور ہو سکتی تھی؟ میں آپ کو گراؤنڈز بتا رہا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کے ذریعے جو بھی معلومات آ رہی ہیں کیا وہ آگے بھی دی جاتی ہیں، جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ ایک کیٹیگری میں آپ آگے وہ بھیج سکتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سائفر ٹاپ سیکرٹ تھا۔ اس میں ایسی کون سی ٹاپ سیکرٹ کیوں تھا؟ ایک بندہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے جی کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں تو آپ کے ساتھ معاملات مستقبل میں بہتر ہو جائیں گے۔ اس میں کون سا ٹاپ سیکرٹ تھا جو قوم کو نہیں پتہ چلنا چاہیے تھا؟ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کی درست تعریف یا تشریح نہیں کی۔ عمران خان نے سائفر کی معلومات عوام تک پہنچائیں جس کے وہ مجاز نہیں تھے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سائفر آنے کے رولز آف پریکٹس ہوں گے، کچھ ایس او پیز بنائے ہوں گے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ سائفر کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کی کمیونیکیشن کی جاتی ہے مگر دوسری کیٹیگری کی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں جی عمران خان نے عوام تک وہ چیزیں پہنچائی ہیں۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اگر عوام کے سامنے کوئی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے بعد کابینہ نے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے اور قومی سلامتی کمیٹی نے اس پر اعلامیہ جاری کیا ہے، میڈیا کو اعلامیہ جاری کیا گیا اور باقاعدہ طور پر امریکی جو سفیر ہیں اس سے احتجاج کیا گیا ہے، تو پھر بتائیں کہ عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا یہ ہمارے ہاں قانون میں موجود ہے کہ اگر کابینہ کوئی چیز کی منظوری بعد میں دیتی ہے وہ ایکشن پہلے ہو جاتا ہے، تو جو ریٹروسپیکٹیو یا پروسپیکٹیو کا جو ایک کنسیپٹ ہے تو یہ قانون کا حصہ ہے۔ اگر عمران خان نے مارچ کے آخر میں ایک جلسہ میں ایک کاغذ لہرایا، وہ سائفر نہیں تھا، وہ ایک کاغذ تھا، وہ علامتی کاغذ تھا، اور عمران خان نے قوم کو بتایا اور اس کے بعد کابینہ سے اس کی منظوری لی اور ڈی کوڈ کروایا، اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی سے اس کو اعلامیہ جاری کروایا اور اس کی جو کاپی ہے وہ صدر پاکستان کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجی، اور مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر تحقیقات کرے کہ امریکہ کس کو کہہ رہا ہے
کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، اور کیوں ہٹایا جائے؟ ایک منتخب حکومت ہے، منتخب حکومت کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہی لوٹے ہوتے ہیں جن کی کچھ دن پہلے ملاقات ہوتی ہے امریکہ کے سفارت خانے میں، اور اس کے بعد وہ لوٹے ہو جاتے ہیں، سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگتی ہیں۔ تو یہ تو پورے ہمارے جمہوری نظام کا بیڑا غرق کر دیا اگر اس طریقے سے نظام چلانا ہے تو۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سائفر آنے کے رولز آف پریکٹس ہوں گے، کچھ SOPs بنائے ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی ہاں جی، اس کی جو یہ سائفر دوسری کیٹیگری کا سیکریٹ دستاویز تھا جس کی معلومات عام نہیں کی جا سکتی تھیں۔ اتنی تو اہم بات تھی، اور آپ کے تو سائفر کی جو بین الاقوامی ایک اخبار نے اس کو چھاپ دیا ہے، جو آپ کی اس کے اندر تفصیل تھی جب عمران خان جیل میں تھا، تو پھر آپ کے پلے بچہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خفیہ دستاویزات عام کرنے پر بطور وزیر اعظم عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں ہے، اس جرم کی سزا 14 سال قید یا سزائے موت بنتی ہے۔ اب اگر تو آپ نے اس جرم کی سزا دینی ہے اور کوئی خفیہ معلومات تھی تو وہ کابینہ نہ اس کو پھر منظوری دیتی، پھر پوری کابینہ کو پھانسی چڑھا دیں، پھر جو اس وقت کے لوگ تھے جو قومی سلامتی کمیٹی میں موجود تھے، اگر اتنی خفیہ تھی تو وہ اعلامیہ جاری نہ کرتے، تو پھر سب کو آپ پھانسی چڑھا دیں۔ اگر اس طریقے سے نظام چلانا ہے آپ نے، اور صرف عمران خان کے خلاف کیس ہے، وہ بطور وزیر اعظم منسٹریل رسپانسبلٹی کا ہوتا ہے کہ وہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ ایک شخص فرد واحد کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلیل دی کہ سائفر کیس میں عمران خان کو عمر قید یا سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر عمران ساجد اور حسیب بن عزیز کا 161 کا بیان ہے، سائفر اسسٹنٹ نعمان کے پاس سائفر آیا۔ انہوں نے کہا کہ شامو کیسر وزیر اعظم ہاؤس میں سائفر آفیسر، DSPM آفس حسیب گوہر، ساجد محمود DS وزیر اعظم آفس اور اعظم خان کا 161 کا بیان ہے۔ 161 کا بیان میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس پر نہ انگوٹھا ہوتا ہے نہ دستخط ہوتے ہیں۔ عام جو کرمنل کیسز ہیں اس میں 161 کا بیان خود پولیس والے لکھ لیتے ہیں، چونکہ اس پر نہ کوئی دستخط ہوتا ہے نہ انگوٹھا ہوتا ہے، اور اس کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں ہے۔ 164 کا بیان وہ ہوتا ہے جو عدالت کے سامنے دیا جاتا ہے، 161 کا بیان ہوتا ہے جو پولیس کے سامنے دیا جاتا ہے۔ پولیس کے سامنے دیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب اعظم خان کا بھی جو حوالہ دیا گیا وہ 164 کا کوئی بیان نہیں ہے جو دیا جا سکے، وہ 161 کی ہے۔ ضمانت کے کیس میں 161 کی سٹیٹمنٹ کا نہ ذکر کیا جا سکتا ہے نہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں 4 دن دلائل ہوئے، 12 دن فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد خارج کی گئی ہے درخواست۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ اعظم خان کبھی بھی ملزم نہیں تھے، بلکہ گواہوں کی فہرست میں اس کا نام تھا۔ اعظم خان کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ تھانہ کوہسار میں درج تھا، وہ لاپتہ ہوا، یہ حقیقت ہے کہ وہ لاپتہ ہوا، لاپتہ ہونے کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے 161 کی سٹیٹمنٹ دی۔ اب جو کسٹوڈین ہے وزیر اعظم ہاؤس کا، جس نے تمام دستاویزات کو رکھنا ہوتا ہے، وہ ہے اعظم خان۔ اب اعظم خان کو آپ جو وہاں چوکیدار یا محافظ ہے اس کو آپ ملزم نہیں رکھتے، اور آپ ڈائریکٹ اس کو ملزم رکھتے ہیں جس کا کام دستاویزات سنبھالنا نہیں ہے، ڈاکومنٹ سنبھالنا اس کا کام نہیں ہے، اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اعظم خان تفتیشی افسر کے سامنے آئے اور متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا، اور وہ کچھ دیر کے لیے پیس آف مائنڈ کے لیے کہیں چلے گئے تھے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا بنیادی گواہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اعظم خان، اسد مجید، سہیل محمود اور ہمارے بنیادی گواہ ہیں۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے سائفر اسسٹنٹ نعمان کے 161 کا بیان شروع کیا، جس پر PTI وکلا نے احتجاج بھی کیا تھا کہ آپ یہ بیان نہیں پڑھ سکتے۔ عامر فاروق نے کہا کہ میں چین سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے جاتا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا اگر چین ان بیانات میں موجود ہے تو پڑھ لیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ گواہ کے بیان میں واضح ہے کہ یہ سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ تھا، سیکرٹ دستاویز کی کوئی سرکولیشن نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں نے خفیہ دستاویز لکھا تھا، ریکارڈ صرف سائفر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی تقریر اور اعظم خان کا بیان بھی پڑھنا چاہوں گا، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، آپ ریکارڈ دے دیجئے گا، میں دیکھ لوں گا۔ اس پر جو آگے آرگومنٹس ہوتے رہے، اور اس میں اہم بات جو لطیف کھوسہ صاحب نے کی تھی، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ سائفر کی معلومات عام کرنے کا اعتراف کر لیا، تو میں قطعاً کسی بات کا اعتراف نہیں کر رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے سائفر کی تحقیقات میں نے اس کی معلومات عام کی ہیں،
وہ کابینہ نے اور قومی سلامتی کمیٹی نے کی ہیں۔ لطیف کوسہ نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو کوئی سائفر نہیں دکھایا، انہوں نے علامتی طور پر جلسے میں کاغذ لہرایا تھا، وہ سائفر نہیں تھا۔ ڈی کوڈ ہونے والا سائفر تو آرمی چیف DG/ISI شہباز شریف اور خواجہ آصف کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے کہا اس پر تو سفارتی سطح پر شدید احتجاج بھی کیا گیا، پھر یہ کس بنیاد پر ہمارے خلاف یہ مقدمہ بنا کے بیٹھے ہیں اور کس بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کو آگے چلایا جائے یا ان معاملات کو آگے چلایا جائے۔ اب چیزیں بڑی واضح ہیں۔ جو دو درخواستیں تھیں، ایک تھی اخراج مقدمہ کی درخواست، بالکل ویسی تھی جو عماد یوسف کی درخواست ہے، جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، وہاں سے خارج ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان گئے۔ یہاں پر عمران خان کی جو درخواست ہے وہ اخراج مقدمہ کی درخواست تھی کہ سائفر مقدمہ خارج کیا جائے، یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ دوسری درخواست ان کی ضمانت کی درخواست تھی۔ یہ دونوں درخواستیں عامر فاروق صاحب نے 12 دن فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ اب یہ ڈسمس کرنے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوگی، یہ ڈسمس ہونے کے بعد ڈائریکٹ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ بھلے وہاں جو بھی بینچ بنا لیں، لیکن وہاں سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہوں گے اور وہ وہاں پر دلائل دیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا جو سائفر ہے، اب یہ سائفر کا سارا معاملہ چونکہ اب تک کھل چکا ہے، ہائی کورٹ میں اوپن ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو لائیو جو سماعت ہو، بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے قاضی فاضی صاحب ڈائریکٹ اس کو سن لیں، ہو سکتا ہے وہ اعجاز الحسن کی سربراہی میں، ہو سکتا ہے وہ طارق مسعود صاحب کی جس کی بھی سربراہی میں بنے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز گل کیس میں عماد یوسف کی درخواست پر جمال مندوخیل نے فیصلہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا اور اس طرح کے مقدمات درج کرنا یہ درست نہیں ہے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے علاوہ باقی تمام ججز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً ریلیف دیتے آئے ہیں۔ اب جب معاملہ آ گیا سپریم کورٹ کا تو الٹیمیٹلی وہاں پر یہ چیزیں، وہاں سے یہ ریلیف ملنا ہے اور یہ جو سائفر مقدمہ ہے یہ وہاں اڑ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے جب میری بات ہوتی تھی وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب ہماری درخواست منظور ہو جائے، ان کو پتہ تھا، ان کو حالات کا پتہ ہے، کیسز کا اعتراض لگنے کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے تاریخ نہیں مقرر کی جاتی، ان کو پتہ ہے کہ جب فیصلہ محفوظ ہو جائے کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے محفوظ فیصلے سنائے نہیں جاتے، یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمیں یہی ریلیف ہوگا کہ آپ میرٹ پر ڈیسائیڈ کر دیں۔ توشہ خانہ میں یہ ہوتا رہا کہ میرٹ پر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تھا اور واپس بھیج دیا جاتا تھا، تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا جس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا تھا۔ اب یہاں میرٹ کے اوپر فیصلے آ چکے ہیں، 2 فیصلے چیلنج ہو چکے ہیں عامر فاروق کے انٹرا کورٹ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ 2 فیصلے ڈائریکٹ، ان کی انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہوگی، یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔